اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے صبح ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 29 جمادی الاول ہے، 10 اپریل اور بدھ کا دن ہے۔ مجھے امید ہے جہاں بھی ہمارے یہ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے دعا سے، اس کے بعد آپ نے ایام فاطمیہ ہے ایک نوحہ سنا، اس کے بعد میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اوقات نماز بتاؤں گا، سنہری بات ہے ایک خوبصورت کول وہ شیئر کروں گا، اور جو اس حصے کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا اخبار، اس میں ہمارے آج 2 گیسٹ بھی ہیں، کچھ ہی دیر میں ان کا تعارف کرواؤں گا، کیونکہ ایشوز اتنے ہیں، اتنے زیادہ حالات جو ہے تیزی سے تبدیلی کھا رہے ہیں، تو میں نے یہ چاہا کہ ہمارے 2 گیسٹ آئیں اور آپ سے بات کریں اور آپ بھی ان سے بات کر لیں۔ تو جو بریک کے بعد ہم آئیں گے، ایام فاطمیہ ہیں، تعزیت کا اظہار کر سکتے ہیں، جیسے پورا ہفتہ آپ یہ سلسلہ جو شروع کیے ہوئے ہیں، اقوال معصومین لا سکتے ہیں، اگر آپ نوحہ مرثیہ پڑھنا چاہیں تب بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 1:02 ہے، مغربین 8:04، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:36 پر۔ ایک بار پھر دہرا دوں، آج ظہرین کا وقت 1:02، مغربین 8:04، اور کل فجر کا وقت 4:36، اور یہ ٹائمنگ ہے لندن کے معیاری وقت کے مطابق۔ اور خوبصورت کول ہے سنہری بات کی صورت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو حق بات کرنے میں شرم نہ کرے، خواہ وہ بات اپنے لیے ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے، جو حق بات، اور بعض اوقات مسلطاً ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہی بات، اگر ہم حق کو چھپائیں گے تو آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں باطل کا ساتھ ہم دے رہے ہوں گے، یا اس طرح کی گمراہ کن جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہم ہی کہیں نہ کہیں ان کے اعلی کار بن رہے ہوں گے۔ تو ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی آواز بلند کرنی ہے، اور ہدایت ٹی وی نے جیسے یہ کام شروع کر رکھا ہے، آپ اور ہم سب مل کے، کوئی کرے نہ کرے، ہدایت کی طرف سے ہمارے جو ناظرین آتے ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کی خبر، ایون مسلمانوں پہ کوئی اس طرح کے حالات خراب ہوں، یا عیسائی بھائیوں پہ خراب ہوں، یا دنیا میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، بات حق کی ہو، تو اس پلیٹ فارم پہ ضرور کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کی سنہری بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں اس حصے کے آج کا اخبار، تو میں بہت ہی شکریہ ادا کروں گا جناب سید ندیم بخاری صاحب کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محبوب الہی بٹ صاحب۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، اور صبح آپ نے وقت نکالا، حالانکہ صبح پھر اٹھنا اور اپنی مصروفیات چھوڑ کے ٹائم نکالنا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو ہمارا بخاری صاحب، بٹ صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ حالات سے پورا گہری نظر رکھتے ہیں، پاکستان کے بھی اور اس یو کے حالات سے بھی پوری طرح آپ نظر رکھتے ہیں، بہت ہی پرانے آپ یہاں کے رہائش پذیر ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو آج کا اخبار میں مختلف میں خبریں جو ہے وہ ناظرین سے بھی شیئر کرتا ہوں، کچھ میں بات کروں گا، کچھ آپ کے کومنٹس لینا چاہوں گا۔ جو یہاں کی ایک اہم خبر ہے، پاکستان کے حالات کی طرف تو ہم جائیں گے ہی، یہاں کی ایک اہم خبر ہے، اور یہاں کی بڑی اخبار میں یہ سرخی ہے کہ مارگریٹ تھیچر کی موت پر برطانیہ کے مختلف علاقوں میں جشن، اور لندن، برسٹل، گلاسگو سمیت کئی شہروں میں مظاہرے اور آتش بازی کا مظاہرہ ہوا، بہت جگہ پہ لاٹھی چارج ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو بخاری صاحب، یہ جسے ہم تو کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مار جانا، تو یہ اتنی زیادہ نفرت بھی پائی جاتی تھی مارگریٹ کے حوالے سے؟ اس نے جب اپنے دور میں اس نے بہت ساری بینیفٹس میں اس نے کم کیے تھے، جس میں خاص طور پہ بچوں کا دودھ بند کرنا، اسی وجہ سے اس کا نک نیم بھی ڈالا گیا ملک سنیچر، تھیچر سے سنیچر کر دیا انہوں نے۔ تو اس کی پالیسیز کافی سخت تھیں، اور اس لیے اس کو آئرن لیڈی بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے کافی لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی، انگلینڈ میں بھی اور انگلینڈ سے باہر بھی، کیونکہ اس کی فارن پالیسی بھی کافی سخت تھی۔ ٹھیک ہے، تو مرنا تو سب نے ہوتا ہے، لیکن بخاری صاحب ان کی وفات کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، کیونکہ وہ 3 بار کنٹینیو وزیر اعظم بنتی رہی ہیں، ظاہر ہے لوگوں کے ووٹ سے کوئی ہماری طرح دیواریں پھلانگ کے تو نہیں آئی ہیں، لیکن وہ لوگوں کو اب پتہ چلا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ظالم تھی اور وہ جشن منا رہے۔ نہیں، ظالم تو ان کو شروع سے ہی پتہ تھا، اچھا، لیکن ووٹ بھی دے رہے تھے ان کو، لیکن وہ مجبور تھے، کیونکہ وہ میجورٹی کا ووٹ لے کے آئی تھی، تو احتجاج وہ کرتے تھے، لیکن وہ اپنے الفاظ میں، اپنی تقریروں میں، اپنے آرگومنٹ میں بڑی اسٹرانگ تھی۔
تو اس وجہ سے اس کے مخالفین اس کے اوپر آرگومنٹ کے لحاظ سے اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے تھے. تو ان کے دل میں نفرت تھی اسی وجہ سے بہت زیادہ کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پائے تھے. تو ویسے تو موت تو سب کو آنی ہے، لیکن کسی کے مرنے پہ خوشی کا اظہار تو نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن غم و غصہ ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کتنا غم و غصہ اور اتنے سالوں کے بعد. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسے کام کرے جو کم از کم آپ کے مرنے پہ کوئی خوشی نہ منائے. کیا کہنے جی بٹ صاحب، آپ اس خبر پہ کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے؟ یہ تو ایک مخصوص تعداد ہے لوگوں کی جن کو اس بارے میں جن نفرت کا اظہار کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم اور ظالم کی بات ادھر نہیں ہوتی. میری 89 کی بات ہے کہ مجھے ایک بریفنگ میں محترمہ سے جو ہے وہ گفتگو کا موقع ملا جب وہ پریس کے ساتھ بات کر رہی تھیں. تو 89 میں بھی ابھی کوئی اس ملک میں تین چار سال ہوئے تھے آئے ہوئے، تو لندن میں تھا، تو ادھر مجھے بھیجا گیا ان سے. تو میرے لیے ایک بڑی بات تھی کہ اس ایج میں رپورٹنگ کروں گا ایک ایسی آئرن لیڈی کی رپورٹنگ کے لیے. تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں میں اس نیشن کو بلڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ جو کٹوتیاں کی ہیں یہ ہم لوگ اپنی ذات کے لیے، کہا تھا پارٹی کے حوالے سے کرتے کہ ہم نے یہ جو کچھ ہے یہ اپنے گھروں میں لے کے نہیں جانا. ہم جو اگر ٹیکس لگا رہے ہیں یا کچھ سختیاں کر رہے ہیں فائنانس پر، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس نیشن کو بلڈ کرنا ہے. تو اس کی آپ یہ بھی دیکھیں کہ برطانیہ کی تاریخ کے اندر یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ جب بھی ملک کی معیشت کو کچھ فرق پڑا، جب معیشت ڈاؤن ہوئی ہے، اس وقت لوگوں نے بھی ووٹ دیے. اور یہ ایک بات کہی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ لیبر پارٹی جب یہ دیکھتی ہے کہ اب معیشت جو ہے بالکل خراب ہو گئی ہے، تو وہ خود ہی بیک سٹیپ کر کے تو کنزرویٹو کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور وہ آ کے معیشت کو بہتر کریں. یہاں بھی فرینڈلی اپوزیشن والا چکر چل رہا ہے. فرینڈلی اپوزیشن والا چکر ہے. اس دفعہ بھی یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بیمار معیشت جو ہے دی گئی ہے جس کو ہم بہتر بنا رہے ہیں. اور دیکھا یہ جائے اس حد تک تو ان سے ایگری کیا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے اگر کٹوتیاں کی ہیں تو ظاہر ہے اس ملک کی معیشت کا کیا حال تھا اور انہوں نے کس طرح اس کو بہتر بنایا. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے جو بات ابھی شاہ جی کر رہے تھے کہ ان کو اکثریت کا ووٹ ملا ہے. دیکھیں جی کہ جس علاقے میں جو ان کو اکثریت ہے وہ ہے، کیونکہ وہ امیروں کی جماعت گنی جاتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ کچھ جو لیبر سے یا لبرل سے ناراض طبقہ ہے اس نے کنزرویٹو کی طرف رخ کیا، اور اب ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کچھ امیگرنٹس کے حوالے سے نرم ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں. لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے ان کے خلاف نفرت کا، یہ نفرت ان کی ذات کے خلاف نہیں ہے، ان کے اقدامات کے خلاف ہے. کوئی کسی کی میرے خیال ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور واقعی ایک طبقہ جو ہے اس دور میں اتنا متاثر ہوا، جیسے دودھ بند کرنا، پول ٹیکس یا کونسل ٹیکس کے پہلے ایک پول ٹیکس ہوتا تھا. یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ پراپرٹی پر ٹیکس لگتا تھا. اب یہ ہے کہ ایک پراپرٹی کے اوپر اگر ٹیکس ہے، کونسل ٹیکس اس کو کہہ لیں، 800 پاؤنڈ ہے یا 1200 پاؤنڈ ہے، وہ ہر بندہ جو اس گھر کے اندر ہوگا اس کو ہر بندے کو 1200 پاؤنڈ دینا پڑے گا. یعنی پہلے یہ تھا کہ پوری پراپرٹی پر اگر 10 افراد رہ رہے ہیں تو تب بھی ٹیکس وہی ہے، ایک ہی. اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایشین فیملیز، چونکہ جو بڑی فیملیز ہیں ان کے خلاف یہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک دور میں ان کے جو اقدامات تھے اس سے کچھ طبقے کو زک پہنچی تھی، کچھ لوگوں کو یہ نقصان تو ہوا تھا، اور انہوں نے ان کے اقدامات کے خلاف نفرت کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے جو بندہ مر گیا تو اس کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان کا احترام اپنی جگہ پر، ظاہر ہے وہ 3 مرتبہ ان کے اقدامات پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، اس ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں، ان ایک تاریخ ساز شخصیت ہے. انہوں نے ان کے دور میں برطانیہ کو دوسرے ممالک میں اور برطانیہ کے اندر معیشت کو ایک بوسٹ بھی ملا ہے. تو ان کے اقدامات اچھے بھی ہیں، اور کچھ کو جن لوگوں کو ان کے اقدامات اچھے لگے ہیں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور جن کو نہیں لگے وہ احتجاج کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. جی چلیں چلتے ہیں پاکستان. جی بخاری صاحب، جو پاکستان کے حالات ہیں، اخبار بھری پڑی ہے، مشرف کیس چل رہا ہے اور بہت سی اس طرح کے اقدامات. لیکن میں چلوں گا تھوڑا سا پچھلے 5 سال کی، تھوڑی سی آپ کے کمنٹس لوں گا. اور ویسے آج کے بعد پورا 1 مہینہ رہ گیا الیکشن کو، تو بہت ہی اہم ٹائم ہے یہ بھی. اور جو پچھلے 5 سال ہم نے کیا بویا کیا کاٹا،
تو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ وفاقی حکومت ڈالتی رہی صوبائی حکومتوں پہ کہ یہ آپ کا کام ہے، صوبائی حکومتیں کہتی رہی نہیں جی یہ وفاق کا کام ہے. کس طرح آپ دیکھتے ہیں ایز اے پاکستانی ہمارے پچھلے 5 سال جو گزرے؟ دراصل کسی بھی حکومت کے لیے، بلکہ کل ہی عمران خان نے بھی کہا کہ ہم کسی کے ساتھ کولیشن نہیں کریں گے. اس کے ڈرا بیکس بیسیکلی یہی ہیں کہ جب آپ کولیشن میں آتے ہیں تو اپنی کولیشن پارٹنرز کو آپ روک نہیں سکتے کسی بھی کام سے، یا ان کی پالیسیز میں کچھ لینا اور دینا پڑتا ہے، پالیسی وائز بھی اور ویسے بھی. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں انہوں نے یہ، اور پیپلز پارٹی کا یہ خاص طور پہ اور نواز لیگ کا بھی یہ رہا ہے پچھلے ماضی میں کہ جو حکومتیں آتی رہیں وہ اپنے جیالوں کو بے دریغ نوکریاں دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور جو جتنے بھی محکمے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فائنینشیل ڈرین ہو جاتا ہے وہاں سے. تو ایک تو یہ وجہ بھی تھی، اور دوسرے جو انہوں نے ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر جتنے لوگ لگائے وہ انتہا سے زیادہ کرپٹ تھے، جس کی وجہ سے جو فائنینشیل ڈیٹ تھا وہ بڑھتا چلا گیا جی، اور یہ ایک سرکولر ڈیٹ میں کنورٹ ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے الیکٹرک پرابلم بھی آئے اور دوسرے پیمنٹ کے بھی آئے. اس سے پہلے جب مشرف کے دور میں، اس کے آخری دور میں، اس سے پہلے سعودی عرب آپ کو فری آئل دیا کرتا تھا ایک امداد کے طور پہ. تو مشرف کے آخری دور میں جب اس کے خلاف چل رہا تھا اور مشرف صاحب بھی کافی جو تھے وہ سٹریس میں تھے، تو سعودی عرب نے ان دنوں میں وہ آئل بھی رینیو کرنے سے بند کر دیا اس کو، اور اس سے یہ ہوا کہ آپ کا جو آئل کا تھا اس کی پرائسز بڑھ گئیں، اور اس کے آپ کا جو بجٹ تھا وہ کافی انکریز ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر وہ سلولی آپ کے جو الیکٹرک کا مسئلہ بھی ہوا. بہت ساری جو آپ کی پی آئی اے اور اسٹیل انڈسٹری وغیرہ، سارے ریلوے، ان سب سے پیسہ جب نکلنے لگا تو اس کا ریٹرو افیکٹ، الٹا اثر ہوا اس کا، جس کی وجہ سے یہ تو کچھ چوری اور کچھ سینہ زوری اور کچھ حالات کی مجبوری، تو ان سے وہ چیز کنٹرول نہیں ہو پائی. جس کی وجہ سے کوشش آپ کو نظر آتا ہے کہ کوشش انہوں نے کی، یا بالکل ہی انہوں نے کہا کہ چلیں؟ کوشش ہی کا مسئلہ تھا، کیونکہ ایبلٹی نہیں تھی. جو سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان رکھ بھی لیں، اگر اس کو جسٹیفائی کسی وجہ سے کر دیا جائے کہ جی آپ نے سفارشی آدمی رکھ لیا، تو اگر ایک آدمی کیپیبل ہی نہ ہو، بالکل صحیح، اس کو اس چیز کی اس کا احساس ہی نہ ہو کہ بھئی فائنانس ہوتی کیا ہے، صحیح، تو اس سے یہ لوگ تو بیسیکلی امداد آتی ہے اور اس کے اوپر وہ بندر بانٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ریئل، اگر ان کو پیسے دیے جائیں، کہا جائے ان کو وائزلی انویسٹ کریں، تو نیشنل لیول کے اوپر ان کا کوئی ایسا کنسنسس نہیں ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. تو اس وجہ سے جو پیسہ آتا ہے وہ اس کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹھیکوں میں اور آگے پیچھے ان کی اور کمیشنز میں نکل جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ضائع ہونے والا دور تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے ہم نے. تو ایٹ ٹورڈز دی اینڈ آف دیئر ٹرنور انہوں نے یہ کیا کہ چھوڑو جی اور کچھ نہیں، تو کریڈٹ لینے کے پہلے پیپلز پارٹی نے آئین دیا تھا، اس دفعہ ہم نے امینڈمنٹس کر دی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے، اور زرداری تو آن ریکارڈ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے جو پیسہ کمایا ہم وہ لگائیں گے، اسے ووٹر خریدیں گے. اور نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی یہ کر رہی ہے. آج کل کی اطلاع تھی ٹی وی پہ، وہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ 5,000 تک ریٹ جا رہا ہے فی بندہ ووٹ کا. اب اندازہ کیجئے کہ اب 8 کروڑ عوام جب ووٹ دینے جائے گی، اس کو 5,000 سے ضرب لگائیں کہ کتنا پیسہ معیشت میں اندر پرائیویٹلی لوگوں کے، اور گورنمنٹ بالکل پور ہے کہ اس لیے کوئی ٹیکس تو دیتا نہیں، گورنمنٹ کے پاس تو پیسہ آتا نہیں ہے. بالکل، یہ بیسیکلی یہ حالات میں بالکل صحیح. اور جیسے شاہ صاحب آپ نے امداد کا ذکر کیا، پہلے زلزلہ آیا اور اربوں ڈالرز یا پاؤنڈز کے حوالے سے امداد ملی، پھر سیلاب آئے، اس سے تھوڑی کم ہوئی. اب تو بیرونی طاقتیں یا بیرونی ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے خود جائیں گے اور وہاں لوگوں کو دیں گے، ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو کوئی امداد دینے کے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ ساکھ ہے. یہ یہاں جیسے نیوز پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ صدر صاحب سے آپ نے ہاتھ ملایا تو اپنی انگلیاں گن لیجیے گا، تو یہ چکر ہے. جی ور صاحب، آپ کو کچھ پازیٹیو نظر آیا کچھ پچھلے 5 سالوں میں؟ کہ کیونکہ 5 بار زرداری صاحب نے خطاب کیا قومی اسمبلی میں، اور یہ بھی بڑی ایک اچیومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خطاب کیا 5 بار. بات یہ تھی جی کہ کچھ لوگ کسی بندے کو مار رہے تھے جی نیچے گرا کے جی، تو ایک بندہ کہتا جی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی ہمیں اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا کہ ساری قوتوں کو اکٹھے ہو کر اس شخص کو ظلم سے بچانا چاہیے. اچھا. تیسرے نے کچھ اس طرح کی بات کی. چوتھے نے اس نے نیچے سے واضح کرنے کہا خدا کے لیے اتفاق اور اتحاد کو چھوڑو، کو نفاق اور عدم اتحاد کی بات کرو، مجھے مار سے بچاؤ، مجھے تو بچاؤ. صدر زرداری صاحب 10 دفعہ بھی قوم سے خطاب کر لیتے، اگر اس ملک کے حالات نہیں بدلے، اگر اس ملک کے لوگوں کو
روٹی نہیں ملی، ان کو سستا انصاف نہیں ملا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خطاب کرنے سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ ابھی بخاری صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں بہت سے معاملات پر، تقریباً تمام معاملات انہوں نے سمیٹ دیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کی جو آخری انہوں نے جہاں پہ اختتام کیا، میں وہاں سے آگے چلتا ہوں کہ 5,000 روپیہ فی ووٹر مل رہا ہے ووٹ دینے کے لیے، اور 8 کروڑ ووٹر جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو کیا ان کو ضرب لگائیں کتنے پیسے ملیں گے اور کتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ اب یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاست خدمت تو رہی نہیں ہے، سیاست تو ایک بن گیا انویسٹمنٹ۔ اگر میں 1 کروڑ روپیہ لگا کے تو الیکشن جیتوں گا تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس 1 کروڑ سے میں نے 10 کروڑ کیسے بنانا ہے۔ جب تک یہ روش ادھر ختم نہیں ہوگی تو ہم بھی بیٹھے تجزیہ کرتے رہیں گے، لوگ بھی تقریریں کرتے رہیں، زرداری صاحب 10 کی بجائے 15 دفعہ بھی خطاب کر لیں گے، تو اس ملک کے حالات پہ یعنی ہمارے جو لوگوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ جو ریمیڈیول چھوڑا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، یا اتنی زیادہ جو اب ناانصافی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا سب لوگوں کے اندر ایجیٹیشن کی پاور ہی نہیں رہی۔ اب وہ لوگ جو ہے روٹی کی فکر کریں یا ایجیٹیشن کریں، اور ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ ہے کہ ایجیٹیشن کر کر کے اب لوگ تھک بھی گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، یا تو احتجاج کرنے سے کچھ کوئی گورنمنٹ یا کوئی جو ادارے ہیں وہ سٹیپ بیک کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان حالات میں اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ لوگ باہر نکلیں اور نظام کو بہتر بنائیں؟ نظام کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ اور ایک اور بات جو ہے کہ زرداری یا نواز شریف، آخر وہی ہوتا ہے کہ ہر الیکشن میں یا وہ سامنے آتے ہیں یا وہ سامنے آتے ہیں۔ پنجاب میں ایک کی حکومت بن جاتی ہے، مرکز میں دوسرے کی بن جاتی ہے، جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ساتھ کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور ان کو بھی 2-3 وزارتیں مل جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو لوگ ہیں انہی کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟ ہم زرداری صاحب کے خلاف تو تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نواز شریف وغیرہ پر یا شہباز شریف وغیرہ پر تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن جب لوکل ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو ہم انہی کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، برادری کی بنیاد پہ یا علاقائیت کی بنیاد پہ یا تعلقات کی بنیاد پہ۔ اگر نظام کو بدلنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جس پارٹی کا پروگرام الیکشن مینیفیسٹو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، جس سے آپ اتفاق کرتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ تقریر تو آپ سنیں عطاء اللہ شاہ بخاری کی ساری رات، اور ووٹ صبح آپ جا کے دیں مسلم لیگ کو، تو وہاں پر تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جب قومی اتحاد کی تحریک چلی، میں اور شاہ جی ہم ایک ہی چونکہ محلے سے ہیں بنیادی طور پر، تو ہم جوان تھے اس وقت، نوجوانی تھی بلکہ، اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی تو کھوسو صاحب کہہ رہے ہیں میں جوان ہوں۔ ہمیں یاد ہے کہ قومی اتحاد کی جو تحریک تھی اس میں مقررین ظاہر ہے وہ احرار کے مجلس احرار کے ٹرینڈ مقررین تھے، جماعت اسلامی کے مقررین، پھر مذہبی جماعتوں کے مقررین تو باقاعدہ ٹریننگ لے کے آگے آتے ہیں، تقریریں سننے کے لیے ان کی لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ووٹ بھی ان کو دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب لوکل سطح پر تبدیلی جب بھی آتی ہے نیچے سے آتی ہے۔ جمہوریت میں ویسے تو کہتے ہیں بادشاہ اگر ٹھیک ہو تو وہ شیر معادل نے کہا تھا اگر نمک لینے گئے ہو تو پیسے دے کے آنا، اس لیے کہ میرا ایک آنے کا نمک لے آؤ گے تو پھر میرے بعد کے جو وزیر ہے وہ بھی مفت میں لینا شروع کر دیں گے، وہ زمانہ اور تھا۔ لیکن آج جمہوریت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی تبدیلی آتی ہے بنیاد سے آتی ہے، چھوٹے پیمانے سے۔ جب ووٹ دیتے ہوئے لوگ اگر کسی کو کا خیال نہ رکھیں گے اس بات کا کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو پھر یہ بھول جائیں کہ وہی لوگ جن کو ووٹ دیں گے وہ آگے اسمبلی میں جا کے انہی لوگوں نے آ کے حکومت چلانی ہے، انہی لوگوں نے نظام کو چلانا ہے۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے ان پارٹیوں کو ووٹ دیں جو پارٹیاں جو ہیں جن کے مینیفیسٹو جو ہے وہ پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے حق میں۔ وہی بات، جیسے آپ نے منشور کی بات کی، تو منشور تو بخاری صاحب ساری جماعتیں اتنا کچھ ہم بدلیں گے پاکستان، ہم بچائیں گے پاکستان، ہم نے لیا تھا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، تو یہ تو اتنا بہترین کاغذی طور پہ ان کے منشور ہیں۔ تو کل عمران خان صاحب کی تحریک انصاف نے بھی منشور کا اعلان کیا کہ 90 دن میں وہ کرپشن دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہت بڑا ایک ایسا اعلان کہ بہت جلدی بلدیاتی الیکشن بھی کرائیں گے اور انصاف دیں گے، تھانہ کچہری کا سلسلہ کچھ اس طرح کا ختم روایتی طور پہ کریں گے۔ تو آپ کو کیسا لگا تحریک انصاف کا منشور؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ آدھی بیماری کا علاج تو سوچنے میں ہے۔ بستر مرگ پہ آپ پڑے ہوں تو آپ کہیں کہ میں نے زندہ رہنا ہے، تو آپ کی آدھا علاج تو وہیں پہ ہو جاتا ہے۔
پاکستان میں گڈ گورننس ایک بہت بڑا ایشو ہے. بیسیکلی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اب پہلی بات یہ کہ ہم بندے وہ لائیں گے جو صاف ہوں, ایک چیز. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آئیں گے تو ہم ان لوگوں کو پوسٹیں دیں گے جو بالکل کلین ہوں, جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا, جو پیورلی ٹیکنوکریٹس ہوں گے, تاکہ وہ مسائل کا حل کریں. دوسرا جو مسائل ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ٹاپ پہ بیٹھ کے نیچے والے کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم جو آپ کے اختیارات ہیں وہ نیچے ٹرانسفر کر دیں گے, جو بلدیاتی انتخابات ہیں, تاکہ آپ میرے محلے کے کونسلر ہیں تو میں آپ کو ڈائریکٹ پکڑوں. آپ کو پرائم منسٹر کے خلاف یا پریزیڈنٹ کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں اپنے کونسلر کے ساتھ ڈیلی ڈیل کریں اور اس کا آپ سے کہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کریں. ایک تو یہ بیسکلی بات ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چوری بند کریں گے, جو آپ کا جو سوراخ ہیں وہ بند ہو جائیں گے, تو کم از کم آپ کا بہت بڑا نقصان جو ہو رہا ہے اس وقت وہ ہونا بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ پھر آپ کے جو ریونیوز ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ فائنینس کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس پہلے انفلوز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو انویسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ آؤٹ فلوز کرتے ہیں. اب انویسٹمنٹ میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انفلوز کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جتنے جیسا PIA ہے, ریلوے یا دوسرے بڑے, اب تو کافی مشرف کے دور میں واپس کر دیے گئے پبلک میں, لیکن یہ کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ ساری مینجمنٹ جتنی ہے یہ ہم پبلک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں گے, اور ہم اپنے ہاتھ میں صرف گورننس اور صرف جو ہے لا میکنگ جو ہے وہ رکھیں گے, جو کہ 18 کابینہ بھی وہ کہہ رہے ہیں مختصر ہوگی, 18 وزیر ہوں گے, اس لیے کہ آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. پھر جب جتنے زیادہ آپ لوگ رکھیں گے, پھر اپنے اتنے ٹیکنوکریٹس بھی آپ کو اس علاقے میں چاہیے, اس ڈپارٹمنٹ میں چاہیے, تو اس سے ایک جو سرکاری خزانے پہ جو بوجھ پڑتا ہے اس کو کم کیا جائے. تو بیسیکلی آپ نے سیونگ کرنی ہوتی ہے. سیونگ آپ 1% کرتے ہیں تمام ایریا سے, تو جب جا کے وہ 20-25% بن جائے گی. تو جب آپ GDP کے لحاظ سے جب 14-15-20% کی بات کرتے ہیں تو اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے لارج سم. تو اس بیسیکلی وہ ایک کامن سینس کی بات کر رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں کسی دوسری پارٹی نے اس وقت اس طرح کی بات نہیں کی. اور میرے خیال میں اگر پڑھے لکھے لوگوں کو یہ چیز اپیل کی ہے اور کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں اس کو اسی ایجنڈے کو سب پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس ایجنڈے کے اوپر آئیں, کیونکہ یہ ایک ایکچولی ان کو کارنر کرنے کی فورس ہے. عمران خان جو بھی کہہ رہا ہے دوسری پارٹیاں اس کو ریئیکٹ کر رہی ہیں, وچ از ریئلی بائی اٹ سیلف اے چینج. بلکہ کاپی بھی کر رہی ہیں بعض جگہ. وہ انہوں نے شروع میں جلسوں میں کوئی ترانے وغیرہ بجائے تو پہلے انہوں نے تنقید کی دیگر جماعتوں نے, بعد میں انہوں نے بھی شروع کر دی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑے بڑے اعلانات تک, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, آ چکی ہے, سونامی. جی بالکل. تو بٹ صاحب بڑا مشکل ٹاسک عمران خان, ظاہر چلے وہ ورلڈ کپ میں تو دیگر ان کی ٹیم میں تھے, وسیم اکرم تھے, اس ٹیم میں کون سے وسیم اکرم ہیں, کون سے میاداد ہیں, لیکن وہ تو بتایا جاتا ہے اس ٹیم میں تو سارے وہ آئے ہیں جو پہلے کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ سجی مارنے کی کھبی مارنی ہے, کیسے کیا کرنا ہے. ظاہر ہے جی کہ وہ منشور تو ان کا بہت اچھا ہے, منشور اچھا ہے, لیکن 2 چیزیں ہیں کہ منشور تو پیپلز پارٹی کا بھی بہت اچھا تھا, روٹی کپڑا مکان ابھی چلا آ رہا ہے, چلتا جا رہا ہے. منشور تو ان کا بھی بہت اچھا تھا, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو پہلی دفعہ ان کی اہمیت کا احساس دلایا بھٹو کے اس نعرے نے. میں بھٹو کے نعرے کی بات کرتا ہوں, بھٹو کی بات نہیں کرتا, کیونکہ یہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. اگر تاریخ کو دیکھیں گے, تاریخ کے اوپر جائیں گے, تو پیپلز پارٹی کا بانی ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے بانی کو اور لوگ تھے. بھٹو کو تو اس وقت انہیں جب ایوب کی کابینہ سے نکلے ہیں اس وقت ان کا تھوڑا سا امیج کمیونٹی کے اندر, عوام کے اندر زیادہ تھا. انہوں نے کہا ان کو پیپلز پارٹی کے اندر شامل کر کے تو ان کو چیئرمین بنا دیتے. تو انہوں نے وہ نعرہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا, چلو بھٹو نے لگایا, ہم اس کو بھٹو کا نعرہ ہی کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. منشور تو ان کا بھی اچھا تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ منشور جو تھا اس کے اوپر کبھی آج تک عمل ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حکومت آئی ہے, اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور یہی چیز ہے کہ کیا عمران خان اس ڈھانچے کے اندر رہ گئے؟ اگر ان کو کامیابی مل بھی جاتی ہے, جس کا کیونکہ امکانات مجھے نظر کم از کم نہیں آ رہے, تو اگر ان کو کامیابی مل بھی جاتی ہے تو کیا وہ اسی بیوروکریسی سے, اسی ڈھانچے سے ملک کے اندر وہ تبدیلی لانے کے قابل ہوں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہی لوگ جن لوگوں کے خلاف بغاوت کر کے تو انہوں نے پارٹی بنائی تھی, انہوں نے کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم لیگیوں سے بنی ہے, پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بنی ہے. اگر وہی لوگ جن پر آپ کل تک
کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا کہ ہم تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں یا ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں، تو فوری طور پر ان کے گناہ دھل گئے اور وہ جو ہے وہ انوسینٹ ہو گئے، وہ شریف لوگ ہو گئے، وہ کرپشن سے پاک ہو گئے. یہ بات نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا نیٹ ورک ہم چینج کر لیں، نئی سم ڈالیں تو وہ نئے سگنل لے گی، تو یعنی پرانی سم انہوں نے نکال دی جس پارٹی کی. یہ چیز ہے کہ یہ بہرحال اچھا منشور ہے، اس طرح کے منشور ہونے چاہیے پارٹی. آپ جیسے بتا رہے ہیں کافی مشکل ہے، لیکن کیا لوکل سطح پر لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ ملے گی بھی کہ نہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں جی کہ لیاقت بلوچ صاحب سے بات ہوئی، ان سے انٹرویو ہوا ایک دفعہ، تو میں نے کہا لیاقت صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سطح پر ہوتے ہیں جی تو وہاں پر تمام یونینز، زیادہ تر یونینز جو ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی ہوتی ہیں جو جماعت اسلامی سے لنک ہے جن کا. تو اب یہ بتائیں وہی لوگ جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہ آ کے آپ کو ووٹ نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ان کو یہ آگے سے سوال کیا، میں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ وہ جذباتی عمر ہوتی ہے، وہاں پر لوگ باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس وقت جب آگے جاتے ہیں تو عملی زندگی میں آتے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ ہوتا ہے کس کو ووٹ دینا اور کس طرح، ان کے اندر شعور بیدار ہو جاتا ہے. محترمہ بات کرتی ہوتی تھی چمک کی، جی محترمہ بے نظیر شہید جو چمک کی، ان کو پھر چمک کا پتہ چل جاتا ہے کہ چمک کیا ہے. انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا یار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومتیں کرنا بدماش لوگوں کا کام ہے، شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو جی آپ نے جو بات کی وہ ایک تو ریفارم کی جو بات کی جاتی کہ پاسبل ہے یا نہیں. اب دیکھیے کہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہے صرف 6 ہفتے کے لیے، اور آپ نے دیکھا کراچی میں فوراً پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. وہ بندے انہوں نے پکڑے جو 5 سال میں نہیں پکڑے گئے، جن کے اوپر ہاتھ بھی نہیں ڈالا گیا. تو اس سے ایک چیز اب پورے کراس پاکستان انہی جو جعلی ڈگریوں والے تھے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، تو اسی نظام نے دی ہیں، کسی نے پریشرائز نہیں کیا ان کو. تو اگر انڈیپینڈنٹ صرف ایک پولیٹیکل پریشر ہٹا دیا جائے انتظامیہ کے اوپر تو ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ اس وقت 100% کرپشن ہے تو اس میں اگر 50% اگر انتظامیہ کرپٹ ہے تو اگر آپ پریشر ہٹا دیں گے تو کم از کم 50% مسئلہ آپ کا وہیں پہ حل ہو. حال ہے کہ بہاری صاحب نے بات کو کنکلوڈ کر دیا ہے کہ وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلایا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کہ اگر چند دنوں کی بات ہے کہ نگران حکومت آئی اور انہوں نے جو پکڑ دکڑ کی ہے اسی نظام اور اسی قانون کے تحت کی ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کی. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب یہی بات ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہیں جو خود ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں، کیا صرف وہ جماعت بدلنے سے اس ڈھانچے کے اوپر، اس قانون کے اوپر عمل کروا سکیں گے؟ اگر تو ایسا کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ ملک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بس یہی ہے ایک جو ہم کھل کے تنقید جو تحریک انصاف جس پہلو سے بچ جاتی ہے کیونکہ اس کا پاسٹ وہ خود بحیثیت وہ اقتدار میں نہیں رہی، تو دیگر پارٹیوں کا ہمیں ماضی پتہ ہے کیا وعدے ہوئے. سارا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت پر تنقید کرنا بہت آسان کام ہے، حکومت میں بیٹھ کے ان بیوروکریٹس کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے. اب اگر ہماری اسلامی تاریخ جو ارلی اسلامی تاریخ ہے اب دیکھ لیجیے، کوئی بھی بندہ جو تھا وہ گورننس میں ایکسپرٹ نہیں تھا، لیکن جب ان کو خلافتیں ملیں تو سب نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا. تو ایک سیلف رائٹنس جو ہے نا سب سے پہلے تو ہونی چاہیے کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. اگر آپ اس نظریے سے آئیں گے کہ جی مجھے جیپ ملے گی، مجھے گاڑی ملے گی، مجھے پروٹوکول ملے گا، میں اپنے دوستوں کو احباب کو نوکریوں پہ لگاؤں گا، تو آپ کے تو نظریہ ہی غلط ہو گیا نا. جب آپ ایک کلینر تھاٹ کے ساتھ آپ حکومت میں آتے ہیں، غلطیاں تو آپ سے ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب ایک کرسی پہ بیٹھیں تو آپ کی نیت ٹھیک ہو، اور نیت ہی سب کچھ آگے سے آپ کو دیتی ہے. اور اگر نیت کا مسئلہ نہ ہو تو انما الاعمال بالنیات حدیث جو ہے وہ کبھی بھی نازل نہ ہوتی. کہا نہ جاتا کہ بھی یہ آپ کی نیتیں جو آپ کا دار و مدار ہے وہ سبھی اب کیونکہ اس یور تھاٹ پروسیس جو فلو کر رہا آؤٹ فلو ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کی اندر سے جو کریشن ہے آپ کے اپنے آپ کو جو آپ کا انٹیریئر اس کو آپ نے رکھنا ہے اور اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے. تو جب ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک آدمی ڈیفیکلٹ ہے کنٹرول کرنے میں، ایک ایزی ہے، تو وہ پھر مینجمنٹ کا اصول آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان نے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، یہ آپ اس کے دیکھ سکتے چلیں ہیں۔ ان کے تو منشور کے حوالے سے بات ہوگی، اور بٹ صاحب نگران حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں، کل ملک حبیب صاحب کا نگران وزیر داخلہ، انہوں نے کافی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی میرے ہیرو ہیں، لیڈر ہیں، اور ان پہ کافی تنقید بھی ہوئی۔ آج اجلاس بھی الیکشن کمیشن کا اس معاملے پہ بہت سی پارٹیوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، تو نگران حکومت کیا واقعی غیر جانبدار ہے؟ کچھ لوگ ایسے تو نہیں کہ جو کہیں نہ کہیں فیورزم کر رہے ہیں کسی کی؟ کیا انسانی سوچ اور انسانی عقل غیر جانبدار ہو سکتی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ٹانکا تو لگا ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ جی صحیح بات جی لیکن جی کہ میری عقیدت ہوگی کسی کے ساتھ، لیکن اگر مجھے انصاف کی مسند پہ بٹھا دیا جائے صحیح، تو میں اس مسند پہ بیٹھا ہوں انصاف کرنے کے لیے، مجھے انصاف کرنا چاہیے، واہ، بے لاگ ہونا چاہیے۔ جس جگہ پہ ان کو بٹھایا گیا ہے اگر وہ اپنی اس عہدے اور اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتے ہیں، جی اگر وہ اس کو بہتر طور پر سر انجام دیتے ہیں تو پھر تو وہ واقعی ٹھیک ہے۔ صحیح، اگر وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے ایک فریق کو ایزی ٹائم دیتے ہیں اور دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ غیر جانبداری نہیں ہے۔ صحیح، اور یہ بڑی اہم ایک پوسٹ ہے وزارت داخلہ، سارا انتظام ان کے پاس ہوگا فوج کے بعد، تو اس طرح آپ کو لگ رہا ہے الیکشن کمیشن کوئی اسٹیپ اٹھائے گا ان کو چینج کرنے کا، یا وہ بس ایسے ہی چلتا ہی رہے گا؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اچھا، ان ان کو چینج تو نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، زبان بندی کی جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے بیانات کو بدلیں یا تھوڑا سا جو ہے نا اپنی ٹون کو چینج کریں، یہ تو ہو میرا سکتا خیال ہے کہ یہ ایشو شاید بڑھ جائے، اس لیے کہ چونکہ وزارت داخلہ نے الیکشن کروانے ہیں، جو جتنا پولیس اور آگے پیچھے تعیناتی ہیں، سب ذمہ داریاں وہ سب سے زیادہ وزارت داخلہ پہ ہیں، اور اگر وزارت داخلہ کا سربراہ یہ اگر کہہ دے کہ میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، اچھا اب شاید وہ آنیسٹ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی ایفیلیشنز تو ہو سکتی ہیں، لیکن آپ ایک آنیسٹ پرسن بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن میں انصاف کروں گا، لیکن اس میں ایک قباحت ہے۔ قباحت یہ ہے کہ کل کو 11 مئی کے بعد 12 مئی کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ریگنگ ہوئی ہے، تو اس جو آج ایشو اٹھا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ طرفدار ہیں۔ تو اب نواز شریف کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ یہ وزیر داخلہ نہ رہیں، اس لیے کہ کل کو اگر وہ جیت بھی گئے تو سب یہ کہیں گے جی فراڈ ہوا، صحیح، تو یہ پھر اس کے اوپر پھر بہت بڑا داغ لگ جائے گا آپ کی جانبداری اور غیر جانبداری۔ جیسے تحریک انصاف تو نیوٹرل امپائرز کی بات کرتی رہی ہمیشہ، تو وہ نہیں دھاندلی تو ہوگی، دھاندلی ہوگی۔ دیکھیں کوئی پاکستان میں جیسا بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے انسانی نفسیات میں ہیں، اب لوور لیول پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، اور زیادہ تر بے ایمانی جو ہے الیکشن میں جو فرشتے اترتے ہیں وہ تو پولنگ اسٹیشن پہ ہی اترتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائر لیول پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ہائر لیول پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ افسر لگا دیتے ہیں اپنی پسند کے جو آپ کو آنکھیں بند کر لیتے ہیں معاملات سے، تو پولنگ اسٹیشن میں جعلی ووٹ ڈلتے ہیں یا وہاں پہ ایک ووٹ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے یا مورے لگوا دی جاتی ہیں۔ اب وہاں پہ تو وزارت داخلہ کی پولیس کھڑی ہوگی، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہوگا یا ڈی سی ہوگا یا جو دوسرے صاحب ہیں وہ ہوں گے، تو اسی وجہ سے وہاں پہ جب یہ ہنگامے بھی ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوں گے، بے شمار لوگ کہتے ہیں جی یہ خونی ہوگا، خونی پولنگ اسٹیشن پہ ہی ہوگا، تو اب اس صورت میں جب ایک کسی بھی کنٹرول مثلا جو اسپیشلی جو ایسے حلقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹائٹ مقابلہ ہے، ایک دوسرے کے سامنے سخت مقابلہ ہے، تو وہاں پہ یہ انگلی اٹھ سکتی ہے کہ جی پولیس نے اس کا ساتھ دیا یا اس کا ساتھ دیا یا جوڈیشری نے اس کا ساتھ دیا یا اس کا ساتھ دیا، تو یہ اس پوائنٹ کو ہٹانے کے لیے، اس شک و شبہ کو ہٹانے کے لیے نواز شریف کے لیے اپنے لیے بہتر ہو، کیونکہ پنجاب میں تو اس کا اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے، تو کل کو یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر انگلی اٹھ جائے کہ جی آپ بے ایمانی سے جیتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو میں چاہوں گا ہمارے بھائی جو ہیں ناظرین کو بھی شامل کر لیں، ٹیلی فون نمبرز کچھ دیر کے لیے لگا دیں تاکہ جو بھی ہم نے بات کی، جو آپ کے پاس کوئی خبر ہو آپ بھی اس پر بات کر سکیں۔ صبح ہدایت جاری ہے، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں آج کی سیگمنٹ آج کے اخبار میں سید ندیم بخاری صاحب اور جناب محبوب الہی بٹ صاحب۔ بہت سی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ جیسے الیکشن قریب آئیں گے ہم بھی گرما گرمی میں اضافہ کریں گے۔ بٹ صاحب جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو ووٹ کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا، اجلاس ہو رہے ہیں، کچھ اطلاعات آتی کہ یہ سسٹم آ گیا ہے، کچھ اگلے دن ہی آ جاتا ہے نہیں جی یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو کیا ہوگا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو؟ کیا پاکستان اس بیرون ملک بیٹھ کے ووٹ دینے کا حق یا پاکستان جا کے ووٹ دینے کا حق؟
یہ دو باتیں ہیں. اگر تو ظاہر ہے کہ اگر ووٹ دینے کا حق بھی مل بھی جائے تو کم از کم برطانیہ میں معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ 5-6 افراد پر مشتمل وہ کنبہ صرف ووٹ دینے کے لیے پاکستان میں جائے گا. اگر ووٹ کا حق مل بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہیں پہ کونسلیٹس میں اگر کچھ اس طرح کا اہتمام ہو گیا تو کیا لوگوں میں اس طرح کا جوش و خروش پایا جاتا ہے؟ میرا حال یہ کوئی ڈیفیکلٹ ہوگا, اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا. نہیں ایکچولی جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ, اور طریقہ بھی یہی ہے, ہوتا یہ کہ بیسیکلی یہ پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے, اس کی جو فارم ہے کہ آپ اوورسیز جو جتنے بھی یہاں فارن سروسز میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے سہولت ہوتی ہے. لیکن ایک تو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ایشو جو ہے وہ ہے ڈیٹا بیس کا, اس کو ڈیلے کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ بخاری صاحب قطع کلامی معاف ایک ہیڈ لائن ہے یہاں پہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے محفوظ ووٹنگ سسٹم تیار کر لیا گیا اور کامیاب عملی مظاہرہ ہوا ہے. استعمال الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط ہے. چیئرمین نادرا تو انہوں نے جنہوں نے سسٹم بنانا تھا انہوں نے بنا دیا. اب وہ میں ایگزیکٹلی آپ نے میری بات میرے منہ سے چھین لی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں پروگریسو لوگ زیادہ ہیں. پروگریسو لوگوں کا رجحان ہے زیادہ تر مشرف کی طرف اور عمران خان کی طرف, زیادہ تر لوگوں کا, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ نواز شریف ہیں. تو خطرہ یہ ہے کہ اس سے ان دونوں صاحبان کو فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اس معاملے کو التوا میں ڈال دیا جائے, نہ ہو تاکہ یہ جتنا ووٹ ہے وہ. اور بٹ صاحب قیدیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے, جیل میں بیٹھ کے بھی ووٹ, تو وہ تو کافی ان کے سبھی دوست ہوں گے جو ہمارے سیاستدان. پوسٹل ووٹ کے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. اب آپ کونسلیٹ کے اندر پاکستان کے قومی اسمبلی کے محض 200 سے زائد حلقے ہیں, تو 200 حلقوں کے 342 حلقے, تو 342 ظاہر ہے صوبائی اسمبلی کے اس سے ڈبل ہوں گے. تو اگر 1000 یا 700-800 جو ہیں وہ حلقے ہیں, تو کیا 1000 یا 700-800 آپ بیلٹ باکس ادھر کونسلیٹ میں رکھیں گے اور پھر یہ ہے کہ آ کے پتہ کرنا پڑے گا جی میرے حلقہ کا بیلٹ باکس کون سا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. وہی ہے کہ جو پوسٹل ووٹ ابھی شاہ جی بتا رہے ہیں کہ پوسٹل ووٹ کے ذریعے ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی اور جمہوریت میں ایسا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک سے باہر رہ کے ووٹ دیں. اچھا, پوسٹل ووٹ جو پاکستانی شہری ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا حق ہے کہ وہ ووٹ دے, لیکن نارملی یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ جو پہلے سب سے یہ میں اس کو ایک معذرے سے قباحت ہی کہوں گا, سب سے پہلی قباحت جو تھی وہ تو شروع کی تھی آزاد کشمیر اسمبلی میں کہ اوورسیز کا جو MLA جو ہے وہ برطانیہ سے ہو. اچھا, اور پھر اس کے اوپر بولیاں لگیں, پہلے لاکھوں کی لگتی تھی اب کروڑوں کی لگتی ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے, ان کو ایسے کیا جائے ویسے کیا جائے, اور اس قباحت کو جو ہے دوبارہ رینیو کیا مشرف صاحب نے اپنے ریفرینڈم میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اگر پاکستانی شہری کی حیثیت سے ووٹ دینا چاہیں تو ان کو حق ہونا چاہیے. ایک دوسری بات ہے کہ ان کو حق جو ہے وہ پوسٹل ووٹ کی صورت میں یا پاکستان جا کے ووٹ ڈالنے کی صورت میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کونسلیٹ میں جو وہ 1000 بکسہ رکھ دیں کہ جی اپنے اپنے حلقے کے امیدوار کو آ کے ووٹ دیں. یہ پریکٹیکلی ممکن رائٹ طریقہ تو یہ ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ہیں ان کے اوورسیز جو کافی ہیں اور وہ کرتے ہیں اس طرح پوسٹل بیلٹ جو ہے. سب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, جی آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب مولانا ملک یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. بھائی آپ کی وسادت سے آپ کو بھی سلام, اور محبوب علی بٹ صاحب اور قبلہ بخاری صاحب کو بھی سلام. بہت اچھا تبصرہ فرما رہے ہیں, مہربانی. اصل میں گزارش یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا غاصب حکمرانوں نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. 1400 سال سے جس غاصب اور نااہل اور حکمرانوں کے تلے پس کر عوام یہاں تک پہنچی ہے, ان میں بات کرنے کی جرت ہی نہیں رہی. یہاں بلیک برن میں سن 2000 میں محترمہ بے نظیر مرحومہ تشریف لائی تھی اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ اس کا ہم نے استقبال کیا تھا. تو میں نے اس کو ایک شعر سنایا تھا, وہ تاریخ ریکارڈ پر ہے کہ فیصلے کرسی نشیں کرے آفتیں آدمی پہ آتی ہیں. میں نے کہا جب سے پاکستان بنا ہے کرسی نشیں غلط فیصلے کر رہے ہیں اور مصیبت میں عوام ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ اب کرسی نشیں بھی مصیبت میں ہے. میں نے کہا آپ کا خاوند جیل میں ہے, ماں ابو ظبی میں, اور سیلف ایگزائل
یورپ میں وقت گزار رہی ہے اور نواز شریف کو بمائے خاندان ملک سے در بدر کر دیا گیا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اصل عوام پاکستان کا حل کیا ہے عوام کی مشکلات کا؟ تو گھبرا کی کہنے لگی آپ ہی بتا دیں بزرگوں. میں نے کہا اس کے جواب کا انتظار کیا کر. میں نے کہا اصل مسئلہ اگنورنسی ہے, جہالت ہے, لا علمی ہے, جس میں پاک مسلمان امت مسلمہ 1400 سال سے جکڑی ہوئی ہے. صحیح. وہ جو باب مدینۃ العلوم کے دروازے سے بھٹک گئی قوم آج تک علم سے بے بہرا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور آج جس پر حکومت تبصرہ کر رہی ہے اور آپ بھی تبصرہ کر رہے ہیں, میں صرف چند شعر عرض کروں گا بسم اللہ. کہ پینے سے تو ساقی مجھے انکار نہیں ہے, لیکن یہ علاج دل بیمار نہیں ہے. واہ. یوں دیکھیں تو ہر ایک ہے, ایک ایک سے بہتر, چکھیں تو کوئی شے بھی مزیدار نہیں ہے. کیا کہنا ہے. اور گفتار کو دیکھو تو فرشتوں کی زبان ہے. جب مقررین خطبہ حضرات اسٹیج پر آتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بول رہے ہیں, بہترین حکمران زرداری سمیت. ہاں جی. گفتار کو دیکھیں تو فرشتوں کی زبان ہے, صد حیف کہ اس قوم میں کردار نہیں ہے. بس رونا یہی ہے کہ مسند نشین اکثر عقیدہ فروش ہیں, سچائیوں کے حلق پر خنجر کی دھار ہے. پروردگار وارث حیدر کو بھیج دے, اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے. سبحان اس کے علاوہ کوئی امید کی کرن کہیں سے نظر نہیں آتی. جو اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام لاگو نہیں کر سکتا, وہ 18 کروڑ عوام پر کیسے اسلام لاگو کر سکتا؟ ایئر کنڈیشن گھروں میں رہنے والے عوام جو بیچارے پانی کو بوند بوند کو ترس رہے ہیں, ان کی تکالیف کا انہیں احساس نہیں. عمران خان ہو, زرداری خان ہو, یا نواز شریف خان ہو, جو 250 ایکڑ کے محلات میں رہتے ہوں, جن کو 200 کنالوں کے گھر لوگ گفٹ میں دیتے ہوں, وہ حکمران عوام کی مشکلات کا حل پیش نہیں کر سکتے. جلال پادشاہی ہو یا زرداری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلام کہیں بھی نظر نہیں ہے. علامہ اقبال جب یہاں پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے اور جب واپس گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا؟ فرمایا وہاں اسلام ہے, مسلمان نہیں, اور اس انڈو پاک میں مسلمان ہیں, اسلام نہیں. جب تک ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے, اسلام آج بھی مظلوم ہے اور محمد و آل محمد آج بھی مظلوم ہے. جب تک دروازہ اہل بیت سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا دامن پکڑ کر لوگ اسلامی حکومت کا نظریہ نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک ملک میں امت مسلمہ میں امن نہیں آ سکتا. بالکل. جس وقت آپ تمام اس پلانٹ پر نظر ڈالیں, جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں انتشار ہے, دہشت گردی ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, اور حکمران کئی کلو سونے لے کر ملک سے فرار ہو رہے ہیں. تیونس والے میں کیا کیا, مصر والوں نے کیا کیا, اور آج اگر زرداری کے اور نواز شریف کے ایسٹ کا صحیح طریقے سے انالائز کیا جائے تو ان کے بھی اربوں کھربوں ڈالر نکلیں گے, لیکن غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے. خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے کہ ہم کم از کم نماز کا ترجمہ پڑھ لیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ اخلاقی ضرورت آ جائے گی, یا موت کو ہی یاد کر لیں. اگر موت یاد رہے تو پھر بھی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے, لیکن ان حکمرانوں کا خدا ہی حافظ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جناب مولانا ملک یعقوب صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت ہی ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تجربے کی روح سے اور اپنے تمام جو ہم تک حقائق پہنچاتے ہیں جو ہماری غلطیاں ہیں. تو کوئی اور کالر ہمارے ساتھ؟ تو بخاری صاحب جیسے جو ہیڈ لائنز ہیں 3-4 دن سے مشرف کیس کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ ان کا پہنچنا تھا تو بس چوریاں چاقو تیز ہیں کہ کیا ہوگا, کچھ کی ویسی ڈرامہ بازی ساری. مختصراً مشرف صاحب نے انتظار کیا کہ حکومت چلی جائے. انہوں نے اوپنلی کہا کہ جب انٹرنل گورنمنٹ آئے گی تو میں آؤں گا. اس کی بیسیکلی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھا. ٹھیک ہے. جو ہائی ٹریزن کی جو کلاس ہے آرٹیکل 6 جسے کہتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو آئین کو توڑے گا اس کو وہ ہائی ٹریزن کا شکار ہوگا. اس کی ایک ڈیفینیشن ہے, اور اس کی جو سیکنڈ کلاس ہے اس میں بیسیکلی 2 کلاسز ہیں.
ایک تو یہ کہ اگر جو شخص جو آئین توڑتا ہے اس کے جو مدد کرتا ہے وہ بھی اسی سزا کا حقدار ہے. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، جو نئی انہوں نے امینڈمنٹ ڈالی 18 کے بعد کہ بھئی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی ان اقدامات کو. اور تیسرا یہ ہے کہ جو سزا کون دے گا، وہ سزا جو ہے انہوں نے رکھا کہ مجلس شورا جو کہ پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں، پارلیمنٹ کنسٹیٹیوٹ کرتی ہے آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مشترکہ اجلاس طلب کرے سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا، اور اس میں پھر یہ کہا جائے کہ مشرف صاحب نے ہائی ٹریزن کیا ہے، اسٹیبلش کیا جائے، اور لہٰذا جب یہ میجورٹی کے ساتھ یہ چیز پاس کر دی جائے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر ہائی ٹریزن، چونکہ آٹومیٹکلی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہائی ٹریزن ہے تو پھر سزائے موت ہے اس کے اوپر. اب 5 سال حکومت اس کے اوپر بیٹھی، انہوں نے یہ چیز انیشیٹ نہیں کی، عدالت نہیں کر سکتی. باقی حکومت کا کام تھا، یہ عدالت کا کام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ جو انہوں نے جو پہلا جو مارشل لا انہوں نے ویلیڈیٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے، جو کرنٹ سپریم کورٹ ہے انہوں نے کیا 99، تو وہ بیسیکلی اگر نئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھا جائے، جو امینڈمنٹ دیکھی جائے، تو وہ انہوں نے الیگل کام کیا ہے ایکچولی جو ویلیڈیٹ کیا. تو ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو پنڈورا باکس ایکچولی انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم پھر موجودہ آرمی چیف بھی آئیں گے. میڈیا تو یہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے شاید فوجیوں کی بات ہے، تو بات فوجیوں کی نہیں ہے، بات جوڈیشری پہ بھی جاتی ہے، بات پولیٹیشنز پہ بھی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہو جائیں گے. تو اسی لیے انہوں نے سنا. اب یہ طاہر القادری صاحب کی طرح مسئلہ ہوگا کہ آپ پٹیشن آپ نے فائل کر دی. اب پٹیشن تو کوئی بھی جا کے سپریم کورٹ میں دے سکتا ہے. اب وہ 2-4 ہفتے اس کو پولیٹیکل ایشو بنائیں گے، کریں گے، اس کے بعد وہ ریجیکٹ کر دیں گے، اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات سے باہر ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی ٹریزن کا مقدمہ نہیں کر سکتی. وہ آپ کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے، وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے. بالکل. اور کل کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو حراست میں لینے کی استطاعت جو ہے وہ بھی مسرت کر دی ہے کہ وہ اپنی کیمپین چلا سکتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، میں معذرت چاہوں گا. اور بس اب جو آخری لمحات ہے اس پہلے حصے کے، بٹ صاحب میں یہی مشرف صاحب کا جو کیس ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ پیش رفت ہوگی یا ایک ٹائم پاس کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا. یہ بس وہی اخبارات کی خبریں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی آیا ہے، جنرل ضیاء آئے تھے تو انہوں نے آ کے عدالت سے سند لے لی تھی کہ میرے کام جو میں نے اقدام کیا ہے وہ ٹھیک ہے. مشرف نے بھی نظریہ ضرورت کا جو ہے وہ عدالت سے فیصلہ لے کے خود کو سیف کیا ہوا ہے. اب کنٹروورسی یہ پیدا ہوگی کہ ایک ملک کی عدالت نے اس کے کام کو درست قرار دیا ہے، اور اب واقعی آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آئینی اختیار کس کے پاس ہے. جیسے بخاری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ آئینی اختیار پارلیمنٹ کے اجلاس پارلیمنٹ کو ہے کہ پارلیمنٹ اس بارے میں کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کون اس قابل ہے کہ جو گھنٹی کے گلے میں باندھے گا. صحیح. ابھی تو آنے والی پارلیمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آنے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا اس قابل ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے نظام کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر فوج کا ایک بہت بڑا عمل دخلہ، ایک واحد منظم ادارہ ہے جس کو پوری دنیا کے اندر ویلیو دی جاتی ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے اس ملک کا. اور فوج کا انفلوئنس جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ کسی بھی انکوائری کو سٹاپ کروا سکے. تو ظاہر ہے ان کا فوج سے تعلق ہے، رہا ہے کہ وہ باس ہوں گے. اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان پر بھی جب پینڈورا باکس کی بات ہو رہی تو پھر تو بات کہاں. اور موجودہ جو ججز ہیں ان پہ بھی بات. یہ میرا خیال ہے کہ خبروں کی حد تک ہی رہے گا، آہستہ آہستہ جیسے ابھی وہ فرما رہے تھے کہ 2-3 ویک کے بعد ویسے ہی معاملہ جو ہٹانے کے لیے بھی ہے نا. دیکھیں بہت سارے چھوٹا اسکینڈل سے ایک اسکینڈل سے نظر لوگوں کی ہٹانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس سے بڑا اسکینڈل. میڈیا کے اندر یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. جی بخیر صاحب. تو بیسیکلی یہی بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے 5 سال اور نواز شریف کے 5 سال پنجاب میں اور بلوچستان میں جو بھی حال دیکھ لیں، یا پشاور میں دیکھ لیں یہ کیا حال ہے. تو
ان ساری تاکہ الیکشن کمپین میں یہ باتیں ان کے نقائص کو بیان نہ کیا جائے تو مشرف کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹ جائے گی۔ آج 16 گھنٹے جو ہے وہ ابھی اپریل ہے اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اب اس لوڈ شیڈنگ میں لوگ کل انہوں جا کے کچھ دفاتر توڑے، تو اب اس سارے مسئلے سے توجہ اٹھانے کا ایک سب سے اچھا نسخہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ لیول کے اوپر یہ اس کو پولیٹیکل ایک ایشو دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ کو پٹیشن تو لینی ہے لیکن آفٹر آل ریجیکٹ کرنی ہے اس کو۔ اب اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کے اوپر یہ ساری ڈسکشن چلتی رہے گی۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر ہیں اسی سے کہ آخری کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، آپ سب حضرات کو بہت بہت سلام۔ جی اپنا نام بتا دیں بھائی۔ پروگرام بہت ہی کیا کہنا چاہیے انالیٹیکل اور انفارمیٹیو ہے اور بینگ ڈن ان گڈ ہیومر۔ تو جو مجھے اصل میں آپ سے بات پوچھنی تھی، آپ حضرات غالباً کو علم ہوگا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا کیا کس طریقے سے وہ ووٹ ڈال سکیں گے یہاں، یہ کوئی سارٹ آؤٹ ہوا یہ سسٹم یا نہیں؟ آپ سے یہ معلوم کرنا تھا۔ فی الحال تو نہیں پتا کہ چل رہا ہے چکر۔ جو نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ لنڈن، انگلینڈ کی میں بات کروں تو لنڈن اور مانچسٹر میں ہے، ان کا اویلیبلٹی ہے۔ جب نادرا والے اپنا ڈیٹا بیس کھولیں گے تو اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ وہ کلک کریں گے، جو اٹیچ کریں گے، وہ وہاں کے آپ کے جس حلقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کا ایک فارم ہوگا جو آپ کا ووٹر بیلٹ پیپر ہوگا، وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا۔ تو جب آپ کونسلر میں جائیں گے یا ایمبیسی میں جائیں گے تو وہ آپ بتائیں گے کہ آپ کا جو ایڈریس، جو آپ کو جو نادرا کا کارڈ بنا ہوا ہے وہ آپ دکھائیں گے تو وہ آپ کا انگوٹھا ہے اور آپ کے سگنیچرز یا نمبر سے ویریفائی کریں گے کہ آپ کا شناختی کارڈ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے علاقے کا جس ایڈریس پہ آپ رجسٹرڈ ہیں اس کا آپ کو بیلٹ جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ دیں گے۔ اس کے اوپر پھر آپ مور لگائیں گے اور سبمٹ کروائیں گے، جو کہ جو سفارتی بیگ میں ڈال کے پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے ایک پلاننگ۔ اب فائنلی وہ کیا کرتے ہیں، اس میں لاسٹ منٹ میں کیا چینجز آتی ہیں۔ کل ہی تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں جو ڈیٹا بیس ہے وہ کہیں لیک آؤٹ نہ ہو جائے یا اس کے اوپر ہیک نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی کچھ انتظامات ہیں۔ اور لیکن بیسیکلی بات تو پھر نادرا کی ہے، نادرا آلریڈی سیکیور کنیکشنس ہیں، لیکن یہ تمام علاقوں میں شاید اویلیبل نہ ہوں، یہ وہیں اویلیبل ہوگا اگر ہوا تو جہاں پہ نادرا کے آلریڈی ٹرمینلز ہیں، ڈیٹا بیس اویلیبل ہے۔ لیکن ابھی فی الحال حتمی فیصلہ نہیں ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہے، ابھی بہت سے اقدامات باقی ہیں۔ بر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت سے ایشوز ہیں، مفاہمت کی سیاست، کراچی اور مہنگائی، بے روزگاری، سب باتیں تھیں، لیکن جو موجودہ حالات تھے اس پر جتنا ہمیں ٹائم تھا ہم نے اس پر بات کی ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو زحمت دوں گا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس حصے میں کچھ جلدی سے مزید جو خبریں تھیں، ایران نے عالمی دباؤ مسرت کرتے ہوئے جو شہر اردکان میں ایک اور ایٹمی یا جوہری پلانٹ کا افتتاح کیا ہے۔ ایران میں بشہر کے نزدیک زلزلے سے 37 افراد ہلاک اور 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ تامل ناڈو اور نئی دلی میں ٹرینوں کے حادثات میں 3 افراد ہلاک ہوئے، اور وکی لیکس کے مطابق راجیو گاندھی نے سویڈش جہاز انڈین حکومت کو بیچنے میں مڈل مین کا کردار ادا کیا تھا۔ جہاز کو فروخت میں مدد کے لیے انہوں نے ایک ملازمت بھی کی تھی۔ تو بہت سی ایسی خبریں ہیں اور بہت سی باتیں آپ کی بھی رہ گئی ہوں گی، مجھے امید ہے کل آپ اس میں شامل ہوں گے۔ اب بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے ایام فاطمیہ ہے، تعزیت آپ پیش کر سکتے ہیں، اقوال معصومین لا سکتے ہیں، دعا مرثیہ پڑھ سکتے ہیں، اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔